سب تشریف ہیں آپ کے نعروں میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ چورا شریف، آستانہ علیہ علی کو سجدہ شریف، فیضان چوراہے، فیضان چوراہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولذکر اللہ اکبر۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ اب سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا خاتم النبیین۔ میں اب ابتدائی محفل سے لے کے یہاں تک اور میرے بعد بھی خطیب ذیشان کا بیان باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ ذکر کی جو محفل ہوتی ہیں ان میں انسان کی روح پر اللہ کی رحمت، اللہ کی جیسے دنیا میں بارش نازل ہوتی ہے تو زمین کو سیراب کرتی ہے، اسی طرح جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو مالک اپنی رحمت سے اس کی روح کو سیراب کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندہ مومن کا دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ پڑ جاتا ہے، اس کے اوپر سیکل چڑھ جاتا ہے، زنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر دنیا میں کسی چیز کو زنگ لگ جائے تو ہم اس کا علاج کرتے ہیں، علاج نہ کریں تو اس کو زنگ لگتا ہے، چیز کھا جاتا ہے، خواہ لوہا بھی کیوں نہ ہو، تانبا بھی کیوں نہ ہو، جو چیز بھی ہے۔ ہم تو پہلے سنتے تھے کہ اسٹیل کو زنگ نہیں لگتا، اب تو اس کو بھی لگ جاتا ہے۔ ہر چیز کو زنگ کھا جاتی ہے، اس کا نام بھی مٹا دیتی ہے، اس کا نشان بھی مٹا دیتی ہے۔ یہ ہمارے اسلاف لکھتے ہیں روح بھی ایک پردیس سے یہاں پر آئی ہوئی ہے، تیرے جسم کے اندر اس کا دیس کوئی اور ہے، تو اس کو بھی کوئی چیز چاہیے، اس کو خوش نما رہنے کے لیے کوئی چیز چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیری روح کو اگر تم سیراب کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا ایک ہی علاج ہے، اللہ کا ذکر کرنا تو شروع کر دے، تیری روح کو ہم سیراب کر دیں گے۔ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہی بڑا ہے، اللہ کا ذکر ہی بڑا ہے۔ جب اس کا نام اس میں گرامی لیا جاتا ہے، جب اللہ کا نام بندہ لیتا ہے، اللہ کا نام بندہ لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتی ہیں سنو حضور کے غلاموں، فرمایا جب تک اس دھرتی کے اوپر اللہ کا نام لیوا بندہ ایک بھی رب کا نام لیتا رہے گا اس وقت تک رب قیامت کو قائم نہیں کرے گا۔ تو ذکر اللہ کی محفلیں کرنا یہ اس کا جو ہے اجر و ثواب ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو دور کرتا جاتا ہے کہ اس سے میرے بندے ذکر کر رہے ہیں میرا۔ تو جب تک اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر اللہ کا ایک بھی نام لینے والا موجود رہے گا، حضور فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ایک بندہ بھی اللہ کا ذکر کرے، یہاں پر تو جو سینکڑوں کی تعداد میں کرتے ہیں، ہر ہفتے کرتے ہیں، ہر دن کرتے ہیں، ہر دن کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، کبھی جو صبح کو بھی کرتے ہیں، دوپہر کو بھی کرتے ہیں، کبھی نماز کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی فجر کی صورت میں، کبھی ظہر کی صورت میں، کبھی عصر کی صورت میں، کبھی مغرب کی صورت میں، کبھی عشاء کی صورت میں۔ ہم تو اللہ کا ذکر ہر جو ہے وہ لازہ ہر آن کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے، سنیں حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرماتی ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تک تم اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اللہ
اللہ بھی تمہارے ساتھ رہے. جب تک بندے کے ہونٹ، جب تک بندے کے شفتین جو ہے یہ ہونٹ جب تک اللہ کے ذکر کے ساتھ حرکت میں رہتی ہیں، یہ تحرکت بھی شفتہ ہو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تک تمہارے ہونٹ اللہ کا ذکر کرتی ہیں اور اللہ کا ذکر میں مصروف رہتی ہیں، فرمایا اس وقت تک تمہارا خدا بھی تمہارے ساتھ ہی رہتا ہے، تمہارا خدا بھی تمہارے ساتھ رہتا ہے. اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جب تم ذکر اللہ کی محفلیں کرتے ہو تم اکیلے نہیں ہوتے، تمہارا خدا بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے. جب تم اللہ کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہو پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ بھی تمہاری مائیت کے اندر ہوتا ہے. جو جن کے پاس خود رب ہو پھر وہ کیا کیا مانگیں گے، وہ کیا کیا عطا نہیں کرے گا. کہتے میرے ساتھ تو فلانے کا ساتھ ہے، فلاں پارٹی کا ساتھ ہے، فلاں ایم این اے فلاں ایم پی اے کا ساتھ ہے، فلاں وزیر میرے قریب ہے، فلاں وزیر کے ساتھ میری ڈائریکٹ کیا وہ باتیں ہوتی ہیں. تو وزیر کے ساتھ باتیں ہو تو وہ جب دنیا کے سارے کام کروا سکتا ہے. جن کے پاس سارے وزیروں کا بادشاہ حقیقی ہو، جو سارے سخیوں کا بھی سخی ہو، جو سارے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہو، وہ جب جس محفل والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے اسی کو تو ذکر اللہ کی محفل کہا جاتا ہے. تو پھر رسالہ ثواب کی محفل میں ایک اللہ کا نام بھی لیا جائے، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات بھی اگر کسی کی روح کو پہنچائی جائے تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتی ہیں جب تم اچھے اور نیک عمل کر کے کسی کی روح کو پہنچاتے ہو تو وہ مردہ قبر میں خوش ہوتا ہے. وہ جب خوش ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مالک میری تو تیرے نام کے فضل سے تم نے میری بخشش فرما دی ہے، لیکن میں قبر کے اندر بھی رہ کے یہ دعا کرتا ہوں یا دعا کرتی ہوں جن جن لوگوں نے تیرے نام کی محفل سجائی ہے، میں بھی یہ دعا تیری بارگاہ میں کرتی ہوں کہ ان کو بھی کامل بخشش فرما دے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حکیم صاحب کی والدہ کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے، اس خانوادے کو مزید ذکر اللہ کے ساتھ آراستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جو اہل و عیال کو بالخصوص ان کے بچوں کو جو ہے وہ دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا